سورۃ البقرہ کی آیت 248 میں ارشاد فرمایا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ ہم نے بچپن سے تابوت سکینہ کا نام تو سنا ہی ہوگا، یہاں پر اسی تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ دراصل اس کو تابوت سکینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ تابوت کو دیکھنے کے بعد انسان کو سکون محسوس ہوتا تھا، انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا تھا، اس لیے اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ تابوت سکینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جب اللہ نے تابوت سکینہ نازل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام اس تابوت سکینہ کے اندر اپنی کچھ چیزیں رکھا کرتے تھے، اور بلکہ وہ تابوت جب نازل ہوا تھا اس وقت اس تابوت سکینہ کے اندر تمام نبیوں کی تصویریں موجود تھیں، تمام نبیوں کی تصویریں اس تابوت سکینہ کے اندر موجود تھی، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی اس کے اندر موجود تھی، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے مکان کی تصویر بھی اس میں موجود تھی۔ بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی جو تصویر تابوت سکینہ کے اندر موجود تھی تو وہ تصویر اس انداز سے تھی، روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں کھڑے ہوئے ہیں نماز کی حالت میں۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا سورہ فاتحہ پڑھتے تو حضور اس تصویر میں قیام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، اور حضور کے ارد گرد ہمارے نبی کے صحابہ بھی تصویر میں موجود ہیں۔ اس طرح وہ تصویر موجود ہے اور وہ تابوت سکینہ کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نبیوں کی تصویریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور وہ تابوت سکینہ میں موجود رہی۔ تو یہ تابوت سکینہ دراصل ہے کیا؟ یہ اللہ نے حضرت آدم پر نازل کیا تھا، اور اس میں تمام نبیوں کی تصویریں اور ان کے مکانات کی تصویریں موجود ہیں۔ پھر وہ وراثت کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان، پھر ان کی اولاد میں وہ وراثت کے طور پر چلتا رہا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ تابوت سکینہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت میں اپنا عصا بھی رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کے اندر اپنی نالین بھی رکھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو توریت کی تختیہ ہوا کرتی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر رکھا کرتے، بلکہ حضرت موسیٰ پر جو نازل ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی تابوت سکینہ میں رکھا تھا۔ اور پھر وہ جیسے جیسے چلتا گیا، جو نبی کے پاس گیا تو پھر اس کے بعد وہ نبی کی امانتیں اس تابوت کے اندر رکھی گئی۔ حضرت موسیٰ بھی اور حضرت موسیٰ کی اولاد کی امانتیں بھی اس تابوت میں تھی، حضرت ہارون بھی اور ان کی اولاد کی امانتیں بھی اس تابوت کے اندر رکھی گئی۔ تو گویا کہ یہ بنی اسرائیل کے اندر یہ تابوت رہا، اور اس تابوت کی خاصیت کیا تھی؟ اس تابوت کی خاصیت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کو سامنے رکھا کرتے تھے، جب بھی کسی جنگ کا موقع آتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سامنے رکھا کرتے تھے۔ جب یہ سامنے رہتا تابوت تو بنی اسرائیل والوں کو ہمت ملتی تھی، حوصلہ ملتا تھا، اور ان کو یقین ہو جاتا تھا کہ اگر یہ تابوت ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے مطلب کہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، مطلب وہ کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی تھی تابوت سکینہ۔ اور جب وہ سامنے ہوتا تو لوگوں کو سکون ملا کرتا تھا۔ تو یہ بڑے عرصے دراز تک یوں ہی چلتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے درمیان، کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تو وہ تابوت سکینہ کو سامنے رکھتے اور اللہ ان کو کامیابی عطا فرما دیتا۔ تو آپ سوچئے یہ تو قرآن ہے، اور قرآن کے اندر اس کو کیا کہا گیا؟ آگے اللہ نے فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، فرمایا کہ اور معزز موسیٰ اور معزز ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے۔ حضرت موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزوں کا بقیہ ہے تابوت سکینہ کے اندر، بچی ہوئی چیزیں اس کے اندر، ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں اس کے اندر۔
تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے؟ کہا تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تابوت سکینہ میں کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ تو تابوت سکینہ میں دراصل جیسے کہ میں بتایا آپ کو، تابوت سکینہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام پر جب نازل ہوا تو نبیوں کی تصویریں تھیں، اور اس کے بعد نبی آنے والے نبیوں نے اپنی اپنی امانتیں تبرکات اس میں رکھے۔ تو جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تابوت کو سامنے رکھتے تھے یا بنی اسرائیل تابوت کو سامنے رکھتی تھی تو وہ جنگ کو فتح کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ سوچئے قرآن مقدس سے ہم کو دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی چیز کسی نبی سے نسبت رکھ لے تو وہ برکت والی ہو جایا کرتی ہے، اور اللہ اسی برکت والی چیز کے ذریعے بندوں کو فتح بھی عطا کرتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو آج اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے سامنے اگر بیٹھ کر کے دعا کریں گے تو کیا ہماری دعا قبول نہیں ہوگی؟ وہ بھی تو حضور کے تبرکات کے اندر شامل ہے۔ حضور کے نقش قدم پاک کے سامنے بیٹھ کر اگر ہم دعا کریں گے تو کیا قبول نہیں ہوگی؟ اس کا بھی تو تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور بلکہ ہمارے خلد آباد شریف میں حضور کا تو پیراہن مبارک ہے، جھبا مبارک ہے، تو اگر وہاں جا کر کے ہم دعا کریں گے تو کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ وہی تابوت سکینہ کے سامنے بیٹھ کر کے بنی اسرائیل والے دعا کرتے تھے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ تو پھر یہاں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ہے، اس رسول کا جو تمام رسولوں کے سردار ہے، تو کیا وہ جگہ دعا قبول ہونے والی جگہ نہیں ہو سکتی؟ یقیناً وہ دعا قبول ہونے والی جگہ ہے، اور ایسے جو تبرکات والی جگہ ہے تو ان تمام جگہوں پر اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ بلکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے لیٹے ہوتے ہیں، جیسے ولی اس کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہاں بھی قبول ہوتی ہے بندوں کی دعائیں۔ تو تبرکات کا ادب کرنا، احترام کرنا، تبرکات کے سامنے دعائیں کرنا، اس کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ تو قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ بلکہ وہ تابوت کے اندر جو چیزیں تھیں ان تبرکات کی بنا پر لوگوں کو سکون ملا کرتا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور آپ دیکھیے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنی ٹوپی کے اندر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک رکھا ہوا تھا، اور جب کسی نے پوچھا کہ آخر تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے تو حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا کہ یہ میری ٹوپی کے اندر جو میرے نبی کا منہ مبارک ہے یہ میری جنگوں کے اندر فتح کی ضمانت ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ بلکہ ایک وقت جب آپ کی ٹوپی نظر نہیں آ رہی تھی تو حضرت خالد بن ولید جنگ چھوڑ کر کے ٹوپی کو تلاش کرنے لگے۔ کسی نے کہا خالد اپنی جان چلی جائیں گی، تم کیا کر رہے ہو؟ حضرت خالد نے کہا جان جاتی ہے چلے جائے، لیکن میرے نبی کا جو منہ مبارک میری ٹوپی میں رکھا ہے وہ گم ہو گیا، مجھے مل نہیں رہا، میں اسی کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے نبی کے تبرک کی وہ اتنی عزت اور احترام کر رہے ہیں، تو آپ سوچئے تو صحیح آخر ان کو اس سے کتنا فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے قرآن مقدس کو سامنے رکھا اور آپ نے دعا کی مولا بیت المقدس کو فتح کر دے۔ قرآن کو سامنے رکھنے کے بعد حضرت خالد بن ولید، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کر دی۔ انہوں نے قرآن کا واسطہ دیا، قرآن کا وسیلہ پیش کیا، انہوں نے کہا مولا میرے سامنے تیرا کلام ہے، اس کلام کا واسطہ تو مجھے فتح عطا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے دن بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں فتح کروا دیا۔ یہ تبرک ہی کی تو برکت ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ تبرک ہے، یہ برکت والی چیز ہے۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اس کے رسول کا وسیلہ پیش کیا، کہا مولا سومنات کے مندروں کو فتح کرا دے۔ اسی کی برکت تھی، اللہ نے محمود غزنوی کو فتح عطا فرما دی۔ تو گویا کہ جتنے بزرگان دین ہیں ان کے تبرکات اگر سامنے رکھ کر کے دعائیں کی جائے تو یہ دعا قبول ہونے کی ضمانت ہوا کرتی ہے۔ اور یہاں اللہ نے تابوت سکینہ کا ذکر کیا،
اس سے پہلے کی جو آیت تھی، پچھلے ہفتے کی جو تفسیر تھی، ہم نے اس میں سماعت کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے 300 سال کے بعد حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا۔ جب وہ آئے بنی اسرائیل میں آ کر کے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایسا کیجئے کہ ہمارے اندر کسی بادشاہ کو آپ مقرر کر دیجئے۔ حضرت شموئیل نے اللہ کے حکم سے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے بادشاہ مقرر کیا ہوا ہے؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ دراصل اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ بنی اسرائیل والوں، تمہارا جو گما ہوا تابوت سکینہ تھا، اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ گما ہوا تابوت سکینہ دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور اگر آ جائے تو سمجھ لینا یہ تمہارا بادشاہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ دراصل قوم عمالقہ، جالوت کی قوم جو تھی نا، انہوں نے بڑا ظلم کیا بنی اسرائیل والوں پر، اور وہ تابوت سکینہ بھی اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ اب ظاہر سی بات تھی، ان کو تو اس کا ادب و احترام معلوم نہیں تھا، ان کو اس کی اہمیت کا نہیں اندازہ تھا۔ انہوں نے کہا ہوگی کوئی مقدس چیز، انہوں نے اٹھایا، وہاں سے لے کر کے چلے گئے۔ اب بنی اسرائیل کے پاس تابوت سکینہ بھی نہیں تھا کہ وہ جنگ کرے اور فتح حاصل کرے، اور وہ جالوت کے پاس تابوت سکینہ تھا، تو ان کو تو اس کا ادب احترام نہیں تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ تابوت سکینہ کو کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ کہا ہوگی کوئی چیز، انہوں نے ویسے ہی اس کی بے ادبی کی اور کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ جب انہوں نے تابوت سکینہ کی بے ادبی کی تو اس کے کچھ ہی لمحوں کے بعد بستی کے اندر بیماریاں پھیلنی شروع ہوئی، حتیٰ کہ وہ تابوت سکینہ کی گستاخی اور بے ادبی کرنے کی بنا پر اللہ نے 5 بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب ان کو سمجھ آئی کہ دراصل یہ جو وبا پھیل رہی ہے یہ تابوت کی وجہ سے، اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے، تو انہوں نے کیا کیا، جالوت کی قوم نے، انہوں نے ایک چکڑا منگوایا جس کو ہم عام طور پر بیل گاڑی کہتے ہیں۔ انہوں نے بیل گاڑی منگوائی اور اس کے اوپر تابوت سکینہ کو رکھا، اور بیلوں کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ تم کو جہاں جانا ہو چلے جاؤ۔ تو وہ بیل گاڑی کے اوپر تابوت سکینہ تھا اور بیل چل رہے تھے۔ اب وہ بیلوں کو راستہ کیسے پتا کہ کہاں جانا ہے؟ وہ تابوت سکینہ تو پہنچنا تھا طالوت کے پاس، لیکن ان کو کیسے پتا چلے گا راستہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوگے۔ لوگوں کی نظر میں تو وہ جانور ہے جو اس کو کھینچ کر کے لے جا رہے، لیکن دراصل ان جانوروں کو راستہ بتانے والے اللہ کے فرشتے تھے۔ اور اس طرح سے وہ طالوت تک وہ جب پہنچا نا تابوت سکینہ، تو پھر لوگوں نے مان لیا کہ ہاں تو ہی ہمارا بادشاہ ہے، کیونکہ جب تو ہمارا بادشاہ بنا تو پھر تابوت سکینہ ہم کو لوٹا دیا گیا، واپس آ گیا۔ اور اللہ نے فرمایا بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، یعنی تابوت سکینہ کے اندر بڑی نشانیاں ہیں، اللہ فرما رہا ہے اگر ایمان والے ہو۔ تو جو ایمان والا ہوگا وہی تو تابوت سکینہ کا ادب اور احترام کرے گا نا، اور جو ایمان والا نہیں ہوگا وہ ادب نہیں کرے گا تابوت سکینہ کو۔ تو وہ جو بادشاہ ہونے کے لیے نشانی کی ضرورت تھی وہ تو پوری ہو گئی۔